اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات استغفر الله ربي واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. صلوات. کہا گیا فضلاء کی طرف سے کہ یہ سور اربعہ قرآن مجید کے 4 قول جو ہیں ان کو پورا کر دیا جائے. سورہ توحید عرض ہوئی ہے
تو باقی جو تین اس کے ساتھ سورہ ہیں وہ بھی بیان کر دیا جائے. تو آپ تیار ہیں؟ تھوڑا سا عرض کریں اس کے بعد. سورہ کافرون آج ابتدائی چیزیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ارادہ ہے کل کی مجلس میں معوذتین دونوں کو ہی ایک ہی مجلس میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تو اس طرح یہ 4 قول پورے ہو جائیں گے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ حکم تھا، میں نے کہا چلو یہ حکم ہوا ہے تو پورا ہی کر دیا جائے. سورہ کافرون پہلا تعارف جس کی 6 آیتیں ہیں اور 27 کلمات ہیں، 99 حروف ہیں. دوسرا تعارف اس کے مختلف نام ہیں. مشہور 2 نام ہیں، سورہ کافرون اور سورہ جہاد. کافرون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کافروں سے ہے، اور جہاد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدبخت میرے اللہ کی توحید کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اور ان کے پورے انکار کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. یہ جہاد 2 طرفہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ اللہ اور معبود حقیقی کا انکار کر رہے. وہ یہ ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان سورۃ قل هو اللہ احد ثلث القرآن و سورۃ الکافرون ربع القرآن. سورہ توحید قرآن کا ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے، اور سورہ کافرون قرآن کا چوتھا حصہ ہے. مراد کیا ہے اس تیسرے حصے سے اور چوتھے حصے سے؟ اور طلب نہیں ہے بات، تھوڑی سی فکر کر لینا ہم کہ کیا معنی ہے کہ وہ تیسرا حصہ ہے اور یہ چوتھا حصہ ہے. ایک تو ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ اگر سورہ توحید کی ایک مرتبہ تلاوت کی تو ثلث قرآن کا ثواب ملے گا، جیسے روایت میں بھی آیا ہے، ہم نے پڑھا تھا. اور اگر چوتھائی ہے قرآن کی سورہ کافرون تو اس کی تلاوت سے بھی قرآن کے چوتھے حصے کا ثواب ہونا چاہیے. ممکن ہے یہ بات اس استنباط سے، اس حدیث سے نکالی جا سکے، لیکن وہ جو یہاں پر مقصود ہے وہ اس سے بالا تر ہے. بڑی توجہ کریں. خدا فرمانا چاہتے ہیں، میرے مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ سورہ توحید ثلث القرآن ہے، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے. اور یہ ربع القرآن ہے، قرآن کا 1/4 حصہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو اس کی وحدانیت کو نہیں مانتے. یہ مزید آگے آ کر روشن ہو جائے گا کہ یہ 2 چیزیں آگے بدل جائیں گی، کنورٹ ہو جائیں گی ایک اور مفہوم میں، بڑے عظیم مفہوم میں، اور اسی پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنی ہے. پھر حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عظمت سورہ کافرون میں صلوات پڑھ لیا کرو امام کا جب بھی.
من آوا الی فراشہ وقرأ قل هو اللہ احد ویا ایھا الکافرون کتب اللہ لہ براءۃ من الشرک. جو بندہ بستر پر آئے اور سونے سے پہلے سورہ توحید کی اور سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سوئے، اللہ اس کے لیے شرک سے براءت نامہ لکھ دیتا ہے. بس اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں، چلو ہاں ایک اور بات بھی، کیونکہ ارادہ ذہن میں یہی ہوتا ہے، ایک معنوی خصوصیت اور ایک مادی خصوصیت. ہم ہر روز عرض کرتا ہوں جو سورہ میں پڑھتا ہوں، یہ معنوی خصوصیت تھی. ایک مادی خصوصیت بھی بڑی کریم بات کی ہے میرے صادق مولا نے. ارشاد فرماتے ہیں تمہیں دنیا کے ہر روز میں مختلف امور درپیش ہوتے ہیں اور ان امر کو حل کرنے میں آپ کو متعدد مشکلات درپیش آتی ہیں. اگر چاہتے ہو تمہارے امور درست اپنے مقام پر حل ہو جائیں اور پہنچ جائیں اور مشکلات سے گزر جاؤ تو کیا کرو؟ صبح جب ہو انتہائی تو اذا طلع الشمس عند طلوع الشمس من قرأ سورۃ الکافرون 10 مرات، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اسی وقت کسی نے 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے. من اراد من امور الدنیا والآخرہ. عجیب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی امر وہ چاہتا ہے یا آخرت کا وہ کوئی امر چاہتا ہے، سہل اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا جب تک کہ وہ فعل حرام کرنے جا رہا ہے. بس آپ نے توجہ فرمائی ہے. بندہ اگر قرآن سے، وحی سے، اللہ سے، مولا سے متمسک رہے تو دنیا بھی حل ہو جاتی ہے، آخرت بھی حل ہو جاتی ہے. یہ مشکلات ہمیں تب گھیر لیتی ہیں اور ہمارے لیے مشکل ایجاد کرتی ہیں کہ جب ہم اللہ مولا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہم مکتب وحی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور در اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں، در خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، بیت خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خانہ خدا میں نہیں آتے، ان مجلسوں سے دور ہو جاتے ہیں. قسم بخدا یہ دل کی بات ہے، آ گئی ہے تو حرضیہ کرنے لگا ہوں. یہ ہر بیماری میں، اور جو ایک بین الاقوامی اب بیماری ہوئی ہے کورونا کے نام سے، اگر مسلمان مومنین اس کے لیے بیٹھ جاتے وہاں پر جسے در خدا کہا جاتا ہے اور چوکھٹے خدا پر بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرتے اور اپنے صاحب الزمان کی اقتدا میں مولا کے لیے قدم بھرنے کا عہد کر لیتے، یہ بہت جلدی ختم ہو گئی، بہت جلدی ختم ہو گئی ہوتی. اور ہم نے پھر ایسے کام کیے ہیں اس کے ہوتے ہوئے. توبہ کرنی تھی وہ نہیں کی، مغفرت طلب کرنی تھی وہ نہیں کی، گناہوں سے باز آنا تھا وہ نہیں ہوا. کچھ کام عظیم ترین ہے اپنے صاحب الزمان کی خدمت میں. ہم اپنی محفلوں میں اپنے مولا کو یاد نہیں کرتے، ہمیں یاد کرنا تھا، پھر بھی بھولا ہوا ہے، پھر بھی بھولا ہوا ہے. ادھر ہم دعائے ندبہ میں کہتے ہیں اینا صدر الخلائق، کہاں ہے وہ مولا جو خلائق کی صدر مجلس میں ہے، جو خلائق. ہم دیکھیں یعنی خلائق جمع منتہی الجموع اور اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، یعنی جو بھی مخلوق خدا ہے اس کی صدارت کا نام امام زمان ہے. جو بھی مخلوق ہے اس سے اول میرا مولا ہے، وہ خاکی ہو یا نوری، وہ زمینی ہو یا عرشی، جہاں کی بھی کوئی مخلوق ہو اس سے پہلے میرا مولا. اب 2 بندوں کی محفل ہو یا 100 بندے کی محفل ہو، وہ مسجد میں ہو یا امام بارگاہ میں ہو، وہ میدان میں ہو یا بازار میں ہو، جہاں پر بھی محفل ہوئی ہے پہلے وہی ہو، پھر بھی وہی ہو، پھر بھی وہی ہو، آخر بھی وہی ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اجلاس نام محفل مجلس مولا کے نام کی ہے، بینر کسی اور کے نام کے ہیں. توجہ ہے، ان چیزوں کو ملاحظہ کیا کریں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے مولا سے دور کر رہی ہے. صحیح قبلہ، خیریت سے ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں شاداب ہو کر بیٹھے قبلہ. تو مجلس ہے، میں انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مولا کی بارگاہ میں ہم نے پہنچنا ہے، یہ ہمارے بہت سارے کام اس کے ظہور کے مؤخر کرنے کا موجب ہے. اب وہ انفرادی کام تو ہم
عموماً چونکہ آپ بھی فوزلا ہیں اور بندہ آپ کا نوکر ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو ہمیں ممبر پر دوسروں کو کوبنا بڑا آتا ہے، انفرادی اعمال پر یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اجتماعی وہ کام جو مولا کے لیے ہمیں کرنے چاہیے اور ہم 99% نہیں کر رہے، ان کی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم کیونکہ اس میں ہم خود ہیں نا، ہم خود ہیں، تو اس میں کیسے بات کی جائے؟ قسم بخدا ایک جگہ پر گیا، حکم فرمایا گیا، ایک ادارہ تھا، مؤسسہ تھا، کہا اس کا افتتاح کیا جائے۔ خیر جس طرح ایک رواج ہے بھی اس کا افتتاح گیا، اسی سال کی بات ہے، گیا میں وہاں پر ان کے پورے اس ادارے کا مؤسسے کا ملاحظہ کرنے کیا، کہیں ایک پر بھی مجھے ایک بینر، ایک اسٹیکر، ایک مولا صاحب الزمان کا نام نظر نہیں آیا۔ بندہ یعنی واقعاً وہاں رو پڑا، کچھ باتیں رو کر ان کے ساتھ میں نے عرض کی، منفعل ہو گئے، کہا میں نے کہا جو بھی بندہ اس بارگاہ سے یا دروازے سے وارد ہو آپ کے ادارے میں، سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے یا صاحب الزمان، اس کو پتا چلے میرا صاحب ہے کوئی، جو غفلت میں تھا مولا کا نام دیکھے گا خود متوجہ ہو جائے گا کہ میں اسی کی تو رعیت ہوں، اسی کے سانسوں سے تو مجھے سانس مل رہا ہے، اس کے پاک خون کی گردش سے میری رگوں میں خون چل رہا ہے، اس کی نبض چلتی ہے تو زندگی کو نبض آ جاتی ہے۔ بھئی یہ عقیدہ ہوگا، ہمیشہ ہوگا، سانس میں سانس میں سانس میں اس کو یاد کروں گا تو کچھ بنے گا۔ مذاق میں ٹال دیتے ہیں، ادھر ادھر کر جاتے ہیں بات کو، اور پتہ نہیں کوئی اگر امام زمانہ کی بات کرے تو یہ پتہ نہیں خشک مقدس ہے، پتہ نہیں کیسا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو رہا۔ این صدر الخلا، تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ معصوم کا نام جہاں پر بھی آ جائے، جس معصوم کا بھی نام آ جائے، صلوات سے محروم نہ رہا کرو۔ یہ ان سے عقیدت کا انداز ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد رحمۃ اللہ۔ ان کے دروازے پر آ جائیں تو دنیا بھی حل ہے، آخرت بھی حل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تیار ہیں؟ بعد والا مرحلہ عرضیہ کروں۔ سورہ مبارکہ کافرون سورہ توحید سے متصل ہے۔ اب آپ کا امتحان ہے اور توجہ میں اسی طرح چلوں گا، وقت تھوڑا ہے، چاہتا ہوں پوری باتیں جو کچھ ذہن میں لے کر آیا ہوں آج کی مجلس کے لیے اس ٹائم میں آپ تک میں وہ پہنچا سکوں۔ انتہائی مفید اور عظیم باتیں ہیں، ناچیز کے نزدیک آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ پہلا مطلب انتہائی توجہ کیجئے گا، سورہ مبارکہ کافرون کا سورہ توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں کا توحید سے تعلق ہے۔ سورہ توحید اس اللہ کا تولا بیان کر رہا ہے، سورہ کافرون اس اللہ کا تبرہ بیان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے تمہاری بھائی، اگر پہنچ گئے اس بات کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا ہے نا بھائی تولا یہ ہے جس سے آپ کو محبت ہے، اس کی صفات بیان کرو۔ تو ہم نے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، میرے حبیب ان کو کہو نا، وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، یہی صفات بیان کر رہے ہیں نا۔ تو یہ اظہار تولا ہے اس توحید سے، اس واحد سے، اس اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ سے۔ اور جو بدبخت میرے مالک کو واحد نہیں جانتا، اس کی توحید کا قائل نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ پھر پھٹکار ہی ہے، پھر براعت ہی ہے۔ ان کو جاؤ تم جہنم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بھی توجہ آپ نے فرما لی، یہ بات ذہن میں رکھے، ابھی یہ کھول کر آ جائے گی سامنے۔ بس یہ دونوں صورتیں آپس میں مربوط ہیں، ایک حقیقت کی دو حیثیتیں ہیں۔ بس توجہ کیجئے گا، ایک ایجابی ہے، ایک سلبی ہے۔ یہ لفظ میں نے آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ علماء و فضلاء ہے، ورنہ وہی تولا ایک مودت کا اظہار ہے، ایک اس کے دشمن سے برات کا اظہار ہے۔ ہاں اچھا بھلا ہم خدا سے محبت نہیں کرتے؟ بولو، ہمارے اوپر خدا کی محبت واجب ہے یا نہیں ہے؟ کہاں گئے ہم؟ اسی کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اللہ کی محبت واجب نہ ہو تو پھر کس کی محبت واجب ہوگی؟ توجہ کرو، یہ اور بات ہے جو اس اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مقرب بندے محمد اور اس کی آل سے محبت کرو۔ یہ میری محبت کا معیار ہے، اللہ کی محبت کا معیار مودت محمد و آل محمد ہے۔ جو ان سے مودت کر رہا ہے وہی سے اللہ سے محبت کر رہا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ان کا دشمن ہے. یہ ایک اسی کو آج چاہوں گا تھوڑا سا آگے جا کر اور اس کو واضح تر کرتا ہوں کہ یہ بات، کیونکہ پیغام سورہ کافرون کا یہی ہے، یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک الحمدللہ یہ ایک رابطہ ذہن میں رکھیے گا. اور بات جو سورہ کافرون کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا شان نزول ہے جو اس کی حقیقت کو کسی حد تک روشن کر دے گا. وہ کیا ہوا، مفسرین کو جا کر دیکھیں. کچھ کفار اور وہ بھی بڑے بڑے کافر، بڑی توجہ کرو صاحبان، بڑے بڑے کافر علماء فضلاء، بڑی توجہ. یہ جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. یار مسلمانوں سے ہمیشہ لڑائی کا کیا فائدہ، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، تو ذرا خیر سگالی کے ساتھ زندگی گزارے، آرام سے ایک دوسرے سے لڑیں نہیں. انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، خام خواہ تو ہم اپنے دین پر ہیں وہ بھی اپنے دین پر، اور آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، خیر سگالی سے رہا جائے. یہ انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچے. اس نتیجے تک پہنچ کر اپنے بڑے کافروں کو رسول کے پاس بھیجا. بھئی توجہ کیجئے گا، انہوں نے اپنے بڑے کافروں کو رسول کے پاس بھیجا، اللہ نے جبریل کو رسول کے پاس بھیجا. یہ ہوا ہے. اب میں عرض کر لیا کروں جیسے تفسیر قمی میں اس کا معنی کیا ہے امام صادق علیہ السلام نے، ویسے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. وہ کافر آ کر کہے، حضرت کو کہا، میں تو نہیں کہہ، وہ تو حضرت رسول نہیں مانتے تھے کہ کہیں یا رسول اللہ. وہ تو اپنے انداز میں انہوں نے حضرت کا نام لیتے تھے. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ان بدبختوں مولا کا نام لینا بے ادبی ہے ان کے انداز میں، ان کی زبان پر وہ نام نہیں. انہوں نے حضرت کا نام لے کر کہا کہ تعبد آلہتنا سنتن. بھئی یہ آپس میں ہم شریک ہو جائیں، نشرو کو فی امرنا، ہم اپنے امر میں بندے ہیں خدا کے، سارے اکٹھے ہو کر خیر سگالی سے زندگی گزاریں اور متحد ہو جائیں. اتحاد آج کی زبان میں ذرا سادہ لفظ کہوں، بھئی اتحاد کر لیں آپس میں. اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں. نہیں آپس میں بیٹھے ہیں بھی، اتحاد کا معیار تو اچھا ہی ہے نا. انہوں نے عدالت کی ہے نا، غور نہیں کر رہے میری بات کے اوپر. انہوں نے اپنی طرف سے تو اچھی بات کی ہے نا. ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم آپ کے ایک خدا. انہیں یہی کہا تو کیونکہ ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بہت سارے مانتے ہیں، تو ہمارے بہت ساروں کی ایک سال عبادت کر، ہم تیرے ایک کی ایک سال عبادت کریں گے. اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. بات اصل میں یہ تھی، توجہ کیجئے گا، غیرت الہیہ کا اور غیرت اسلام کا اور غیرت توحید کا. پیغمبر نے اور خود خدا نے ان کو دوسرا جملہ کہنے ہی نہیں دیا. انہوں نے جب یہاں تک کہا نا کہ تعبد آلہتنا سنتن، کہ تو ہمارے خداؤں کی ایک سال عبادت کر، فوراً جبریل نے کہا قل، میرے حبیب ان کو کہہ دو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم عبادت نہیں کرتے. یہ غیرت توحید سمجھے گا بھائی. نہیں یا علی مولا لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کریں گے ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ایک علماء بیٹھے ہو، ایک لذت والا جملہ ادبی اور نحوی کہنا چاہتا ہوں، ساتھ دو گے میرا؟ کہتے ہیں جب لام، ایک صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ، بسم اللہ. بزرگان آ گئے تو بہت اچھا ہو گیا اور بات بڑی بنے گی. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے. بزرگ آپ بھی جتنے بھی فضلہ جوانوں، آپ کو بڑی توجہ کرے. ایسے سوچا کرو گے نا، لطف آئے گا آپ کو. بھائی نحو میں ہم نے پڑھا لام نہیں لائے نہیں، یعنی لائے نہیں اگر مضارع پر آئے نفی کرتا ہے، مائے نہیں مضارع پر آئے وہ بھی نفی کرتا ہے. دونوں میں ایک فرق ہے. لا آئے تو نفی استقبال ہے، ما آئے تو نفی حال ہے. اب اس کو ذہن میں رکھو اور ما اور لا کا استعمال دیکھو سورہ کافرون میں کتنا کریم ہے. انہوں نے کہا ایک سال، آئندہ کی بات کی ہے نا، ایک سال تک آپ عبادت کرے ہمارے خداؤں کی. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی عبادت تم اب تک کرتے آئے ہو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے. بڑا لطف تھا اس میں، مار لا کا لطف آیا ہے نا کہ ماں ابھی تک جس کی تم عبادت کر رہے ہو ہم پوری زندگی قیامت تک ان کی عبادت نہیں کریں گے.
یوں نہ کہیں کہ اب ہم عبادت کر لیں گے، اب نہیں کریں گے، بعد میں نہیں نہیں نہیں، ہم کبھی بھی تمہارے جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر کہا چلو ابھی یہ ادھوری ان کی بات اتنی تھی نا کہ آپ پہلے انہوں نے اپنی بات کی ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، تو ادھر سے نفی آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا وَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ سَنَةً، ہم بھی آپ کے خدا کی 1 سال عبادت کریں گے۔ ذرا عبارت کے یعنی آیت کے انداز پر توجہ کیجیے گا۔ یا ایھا الکافرون لا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم کبھی بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی جس کی میں رسول ابھی عبادت کر رہا ہوں۔ اس لار ماہ میں جتنا لطف ہے نا، کمال ہے، یعنی تم کبھی بھی اس خدا کی عبادت نہیں کرو گے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا، پھر تکرار کیا انہوں نے، آپ جا کر دیکھیں، پھر انہوں نے تکرار کر دیا کہ آپ ہمارے خدا کی 1 سال عبادت کریں۔ اب انداز تھوڑا سا بدلا، ولا انا عابد ما عبدتم، یہ انداز سنا ہے پہلے کا، اب جو جملہ فعلیہ اسمیہ میں بدلا، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا، میں کبھی بھی اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، میں کبھی بھی اس کا عابد نہیں ہوں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے معبود کو جھک جاؤ۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارے بس میں نہیں کہ میرے واحد خدا کی عبادت کرو، تمہارے بس۔ یہاں پر کچھ نکات ہیں، اگر رک گیا تو وقت کا مسئلہ ہے، یہاں پر نکات بڑے شریف ہیں، جا کر خود ان کے اوپر تأمل فرمائیں، تفکر فرمائیں، انشاءاللہ خود آپ پہنچے ہوئے ہیں بزرگان، اور خود فضلہ جوان کے لیے میں یہ ہدیہ کر رہا تھا۔ آخر پر اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، ولیہ دین، اور میرے لیے میرا دین۔ بڑا اچھا معنی کیا ہے بعض مفسرین نے، دیکھو نا بعض جو کرتے ہیں میں انہیں کا نام لیتا ہوں، جب حقیر کی بات ہوتی ہے کہتا ہوں، بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ولیہ دین میں مراد کیا ہے، یعنی میں اپنے دین خالص پہ رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اپنے دین مبین پر رہوں گا، میں اس دین پر رہوں گا جس میں خدا یکتا ہے، اور تم جاؤ اس دین پر جس میں تمہارے متعدد خدا ہے۔ اور تم بدبخت وہ ہو جو ہر روز خدا ہی بدلتے رہتے ہو۔ غور کیجئے گا، تم بدبخت وہ ہو جو خدا ہی بدلتے رہتے ہو، جو خدا بدلتے رہیں وہ خود کیسے مستقیم رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ باریک بات تھی، ہدیہ میں نے کر دی ہے۔ فرمایا تم خداؤں کو بدلنے والے ہو، تمہارے خدا کبھی لکڑی کے، کبھی مٹی کے، کبھی لوہے کے، تاریخ بتاتی ہے کبھی حلوہ کے۔ جو بندے اپنے خدا کو بھی کھا جائے، بات توجہ فرما رہے، بندے اپنے خدا کو بھی کھا گئے۔ یہ میں نے ہدیہ کر دیا اور میں واپس آ گیا۔ یہاں پر پہلا مطلب یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا قانون بتایا، نبی کی سیرت بتائی، توجہ کیجئے گا، شریعت کا راستہ بنا، مسلمانوں کے لیے قانون بنا، مومنین کے لیے صراط بنی۔ اس پورے اس کام میں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو، خدا کی طرف سے دیکھیں گے تو اس کا حکم ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بندوں کے لیے وہ ایک طریق اور راہ ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم، اور وہ کیا ہے، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، بس میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم پر باقی رہ جاؤ۔ سورہ توحید کا نتیجہ یہ تھا، لا واحد الا اللہ، بڑی توجہ کیجئے گا، لا واحد الا اللہ، اور سورہ کافرون کا نتیجہ یہ ہے، لا معبود الا اللہ۔
واحد اس کے علاوہ کوئی نہیں، معبود اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو عبادت ہی تو اسی کی کرنی چاہیے جو ہے۔ کتنی شریف جملہ تھا، میں نے ہدیہ کر دیا۔ لہذا لا واحد الا اللہ نتیجہ ہے سورہ توحید کا، لا معبود الا اللہ نتیجہ ہے سورہ مبارکہ کافرون کا، اور سورہ کافرون میں جو دوسرا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اتحاد معاشرے کے لیے ضروری ہے، مفید ہے، اچھا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے اتحاد مفید ہے، لیکن اتحاد کا ایک معیار ہے، اس معیار میں کبھی اعتقاد نہیں بدلتے۔ بڑی توجہ کرو، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں کبھی اعتقاد نہیں بدلتے، اور اعتقاد کے بارے میں اور اعتقاد حق کے بارے میں اس قدر تم محکم رہو کہ ذرہ برابر بھی نہ تمہارے انداز میں لچک ہو نہ تمہاری زبان میں لچک ہو۔ دیکھو نا بھئی، اللہ نے ان کو پوری بات ہی نہیں کرنے دی، خداوند نے متعال نے ان کو پوری بات ہی نہیں کرنے دی۔ انہوں نے کہا 1 سال، فرمایا نہیں، ہم کبھی 1 سال کی بات کر رہے ہو، ہم کبھی بھی آپ کے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ غور نہیں فرما رہا ہے، ہم کبھی 1 سال کی بات کیا ہے، ایک لمحے کی، ایک لحظے کی، ایک لحظے کے لیے غیر خدا کے سامنے جھکا جائے، نہیں، کبھی ہم تمہارے معبود کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور تم میں بھی طاقت نہیں ہے کہ میرے معبود حقیقی کو لمحے کے لیے جھک سکو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، رکنا بھی نہیں چاہتا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بولوں کچھ اس کے اوپر۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اور یہ آیت کا مزاج اس طرح کیوں ہے کہ تم میں وقعت نہیں ہے؟ کیونکہ تم اتنے پست اور نجس ہو گئے ہو نا کہ میرے خدا کو پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی معرفت اور پہچان نہیں آ سکتی، کیسے اس کو جھکو گے؟ تمہاری کیونکہ نگاہ میں سب کچھ دنیا ہے، تمہاری نگاہ میں مادہ ہے، تمہاری نگاہ میں عظمت کا اور احترام کا معیار پیسے کا، دنیا کا لالچ ہونا ہے، اور آپ کی شہرت اور نام کی معیار پر آپ اپنے آپ کو تولتے ہیں، تو جس کے دل میں یہ چیز پڑی ہو وہ کبھی حقیقی خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ توجہ آپ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ بہرحال اس کے اوپر غور کیجئے کہ میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ 2 پیغام اس سورہ مبارکہ کے، اور بالآخر یہ پیغام ہے، یہ اتحاد۔ ہاں، اتحاد کے اوپر تھوڑا سا اور بولنا چاہتا ہوں، بس یہ اتحاد اچھی شے ہے، لیکن کبھی بھی اعتقاد سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کبھی بھی حق کے اوپر حق کے اوپر معاملات طے نہیں کرنے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، نہیں، حق کو نہیں بیچنا۔ اچھا بھائی، سارا حق تو چلو سمجھ آ گیا، ابھی سارے حق کے خلاف کام نہیں کرنا، تھوڑا سا حق اس کے خلاف بات کر دی جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لا اعبد، ہمیشہ کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی غیر خدا کی، یعنی لحظے کے لیے بھی۔ حق وہ حقیقت ہے جس کو تقسیم کر کے آپ اس میں تھوڑے سے بھی باطل نہیں ملا سکتے، اور حق کو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے مقام حق سے ہٹا کر مقام باطل پر نہیں لا سکتے۔ حق حق رہے گا، باطل رہے گا، یہ توحید کا معیار ہے۔ اور جب توحید کا معیار یہ ہے، اللہ نے اسی معیار کو اپنے بنائے ہوئے خلیفہ میں اور جانشینوں میں جاری فرمایا، اپنے خلیفہ اور جانشینوں میں جاری فرمایا۔ ایسی مثال دیتا ہوں کہ سارے بچوں کو یاد، ان جوان بچوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ حضرت حق تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے اپنا جانشین بنایا، اور مٹی سے بنایا، اپنا جانشین بنایا اور مٹی سے بنایا، نور سے بنے ہوئے کو کہا اسے سجدہ کرو۔ ذرا غور کرو اس انداز میں، یہ قصہ ہمیشہ آپ کو یاد ہے، ذرا آج میں جس انداز میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر توجہ کرو۔ مٹی سے اپنا جانشین بنایا، نوریوں کو کہا تم اسے سجدہ کرو۔ بس معلوم ہوا جسے اللہ اپنا جانشین بناتا ہے اس میں طینت ہوگی، یہ اور بات ہے کہ طینت الہیہ ہوگی،
ओए होए 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 होए, जिसको खुदा ने बनाया होगा वो तीनत भी तीनत नूरानिया होगी। ये जुमला मेरा नहीं है, रिवायात का जुमला है। तीनतुन नूरानिया, वो तीनत भी नूरानी होगी, होगी तीनत। वो खाक भी नूरानी होगी, होगी खाक। अब समझ आई है, करबला वाली भी खाक है जिसे नूरी लेने आते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अल्लाह करे आप तक पहुंचा सकूं। करबला वाली खाक वो है जिस पर हुसैन रहे। अब मुझे बताओ उस खाक की क्या कीमत और अजमत होगी जिस खाक का अल्लाह ने खमीर बनाकर हुसैन बनाया। बुरहान समझ आया है मेरे अजीम लोगों को? शाह साहब बुरहान है। ये मैंने अर्ज किया नहीं, ये खाक है जहां पर मैंने उस दिन एक जुमला कहा कुम्मुल मुकद्दस में, यहां पर भी कह दूं, मौजू नहीं है, बात मजे में चली जाती है, यानी उस मजे से नीचे आ जाती है। अगर आप तवज्जो में हो तो बगैर तमहीद के वो जुमला कहना चाहता हूं। अल्लाह पाक की कसम, खाक करबला वो खाक है। ये ठीक है हुसैन मौला का खून गिरा, लेकिन ये खाक शिफा वो भी है जिसके ऊपर हुसैन के घोड़ों की टापें लगी। ये सारी चीजें उसमें बरकतें मौजूद हैं। हुसैन के हर बाप वफा की बरकत खाके शिफा में मौजूद है। वो बावफा हैवान हो, वो बावफा इंसान हो। तवज्जो है आपकी? हुसैन से बावफा हो जाओ, वहीं पर हुसैन ले जाते हैं जहां पर खुद होते हैं, जहां पर खुद होते हैं। ये मकतब हुसैन कोई अजीब मकतब है। हजरत उस्ताद की बात याद आ गई है तो हदिया कर देता हूं, तहकीक उनकी है। उन्होंने इरशाद फरमाया है, हजरत वहीद खुरासानी मुद्दजिल्लुहुल आली इरशाद फरमाते हैं, करबला के मैदान में दो शहीदों के सरों को इमाम ने जानू पर रखा है। एक जानू पर अली अकबर बेटे का सर, दूसरे जाने पर जौन गुलाम का सर। तवज्जो करो, ये मकतब हुसैन है, ये मकतब हुसैन है। खुद ही को ना देखा करो, उस लजपाल को देखा करो जो उसका नुमाइंदा है। हाँ, उधर देखेंगे तो वो सब कुछ कर देते हैं, फिर वो हमें नहीं देखते, वो अपनी जात को देखकर हमसे रफ्तार करते हैं। हाँ 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 हाँ, ये बात कीजिए। चलो मैं एक जवान, बात बड़ी अहम है, हदिया कर देता हूँ, यानी समझाने के। जवानों आपके लिए बात कर रहा हूँ। आजकल एक मेयार दोस्ती का ये है कि वो मेरे पास आया तो मैं उसके पास आऊंगा, अगर वो मेरे पास ना आया तो मैं उसके पास नहीं आऊंगा। मैं गया, उसने एहतराम किया, अब वो मेरे पास आएगा तो तब मैं एहतराम करूंगा। अगर उसने मेरा एहतराम नहीं किया तो मैं उसका एहतराम नहीं करूंगा। ये एक आम मेयार है और बड़ा घटिया मेयार है। दूसरा मेयार शरीफ खानदानी लोगों का होता है। अगर वो गया किसी के घर में ना, उसने उसका एहतराम न किया, अगर वही इसके घर में आता है, ये कमाल एहतराम करता है। इससे जो पूछो वजह क्या है, कहा वो उसकी जात पे असर था, ये मेरी जात की शराफत है। मैं एक जुमला कहा करता हूं उलमा और फुदला की खिदमत में, आपको भी हदिया कर देता हूं। कहा करता हूं, अजीजो उलमा, हमेशा अपनी जात को देखकर सामने वाले से रफ्तार किया करो। ये न देखो वो क्या कर रहा है, ये देखो तुम्हारी जात कितनी अजीम है, तुम्हें क्या करना चाहिए। और अल्लाह पाक की कसम, यही काम है मेरी जात वाजिब अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु का। वो हमें देखकर हमारे ऊपर रहमत नहीं करता, वो अपनी जात को देखकर हमारे ऊपर रहमत करता है। ना हमें देखकर वो रहमत कर सकता है। हमने कौन सा अच्छा काम किया है कि वो रहमत करे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहीफे कामिला की दुआ में इरशाद फरमा रहे हैं, परवरदिगारा मैं तेरी इतनी इबादत करूं कि मेरी कमर टूट जाए, मैं इतने सजदे करूं कि मेरी हड्डियां खत्म हो जाएं, आखिर तक फरमाते मेरा गोश्त खत्म हो जाए, आखिर फरमाते हत्ता कशिन्निल बाली, मैं सज्जाद तेरी बारगाह में इतना रोता रहूं रोता रहूं रोता रहूं कशिन्निल बाली, एक खुश्क टहनी की तरह हो जाऊं, फिर भी इबादत के बदले में मुस्तहिक नहीं हूं कि तू मेरे ऊपर कोई रहमत करे, इल्ला फजलुक, मगर तेरा फाजल हो जाए। और
جو خدا کے جانشین ہیں اور جو اللہ کے خلیفہ ہے انہی کا رفتار بھی یہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے آنے والا کون ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں ہم کون ہے. لہذا ہم دعا کرتے ہیں دعاؤں میں تفعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو. جس کے ہم اہل ہیں ہمارے ساتھ وہ نہ کر, وہ کر جس کا تو خود خدا اہل ہے. توجہ آپ نے فرمائی ہے. یہ نظام ہے اس نظام الہی میں, اور جتنے بھی خلفاء خدا ہیں ان کی یہ انبیاء اللہ اور ہمارے ائمہ خدا وہ اپنی ذات کو دیکھ کر یہ کام کرتے ہیں, سامنے والے کو دیکھ کر یہ نہیں کرتے. لہذا علماء اور فضلاء میں جو معیار زندگی ہے وہ مقابلے کا نہیں ہے, وہ الہی اخلاق ہے. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ. اللہ اپنی رحمت کو دیکھ کر رحمت بھیجتا ہے, بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. زہیر ابن قائن کون تھا؟ زہیر ابن قائن کون تھا؟ عثمانی. شاباش. جس نے اب کہا ہے یہ میرے آخری جملے کا جواب بھی دے, میں دیکھ نہیں سکا ہوں, آواز سنا ہے. توجہ کرو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ مولا کی کیا کر رہا تھا؟ ریکی جس کو آج کل کہتے ہیں وہ کر رہا تھا. ایک منزل پر آ کر مولا جانتے تھے یہ ہمارا ہے. کسی نوکر کو نہیں بھیجا, کسی صحابی کو نہیں بھیجا, بیٹے علی اکبر کو بھیجا اور کچھ نہیں کہا, فقط یہی کہا زہیر کے پاس جاؤ, اس کو کہو ان الامام یقرئک السلام. فقط اس کو کہو امام تجھے سلام کہہ رہا ہے. فقط سلام, فقط سلام. یہ رحمت کہہ رہا ہے, اپنی رحمت کو دیکھ. حضرت آئے, حضرت علی اکبر تشریف لائے, ہم شکل پیغمبر کو بھیجا, حضرت تشریف لائے. یہ گھر سے باہر آیا, یہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں ہزار سوچ تھی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے مولا نے یہی فرمایا بابا تجھے سلام دے رہے ہیں. اللہ پہ یہی سلام نہیں تھا, یہ اس کی تبدیلی تھی, یہ اس کو رحمت دریائے رحمت میں لانا تھا. یہ سلام نہیں تھا, اس کو سلامتی ایمان میں لانا تھا, اس کو سلامتی خدا میں لانا تھا, اس کو سلامتی نور میں لانا تھا. وہ واپس آ گیا. میں حیران ہوں یہ بندہ کوئی اتنا حسین مولا کو عزیز تھا. آپ سارے علماء ہیں, مقتل پڑھنے والے علماء خطباء فضلاء بیٹھے ہو, جا کر مقتل کو دیکھو. تنہائی میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جن شخصیات اصحاب میں سے, ہاشمی جوانوں میں سے نہیں, جن شخصیات اپنے اصحاب میں سے جن کا نام لیا ہے ان میں سے پہلا نام زہیر ابن قائن کا ہے. آئینہ زہیر ابن قائن. یہ مکتب یہ ہے. دیکھا ہے اس گھر کا نظام کیا ہے, یہ اپنی ذات کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں. ہم مہربان ہیں, وہ سامنے والے کی غلطیاں نہیں دیکھتے. یہ ہماری ہدایت کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں میں آ کر فقط جھک جائیں, پھر یہ سر بلند کر دیتے ہیں, اور اس قدر سر بلند کر دیتے ہیں کہ حور جیسا جھک جائے تو تمغہ کے طور پر بطول کا رومال دے دیتے ہیں. بطول کا رومال دے دیتے ہیں. یہ گھر کا نظام اس طرح ہے. بس ہم اس گھر کو نہ بھولیں, میری بات یہی تھی, اس گھر کو نہ بھولیں. آخری پیغام کیا بات ہے, بڑی نورانی اور بڑی بابرکت مجلس ہے, اور مجلس ہر بابرکت ہوتی ہے, اس کے مراتب ہوتے ہیں, اور آج جس میں آنسو ابتدا سے شروع ہو جائے وہ ایسی ہے. اور یہ آنسو آپ کی طرف سے نہیں آ رہے, یہ اس 4 سال کی بچی کی شہادت کی وجہ سے. دل چاہتا تھا خطبے کے بعد مصائب شروع کروں اس بی بی کے, آخر تک مصائب پڑھتا رہا. اب یہاں تک پہنچ گئے, ایک بات اور سن لو, بس میں مصائب شروع کرتا ہوں. یہ ہے جو قرآن بچانے والی ہے, یہ قرآن بچانے والوں میں سے ایک ہے نا. ہاں, یہ بیوی بڑی معظمہ ہے. بس پیغام اس کا یہ ہے, اگر بات رہ گئی, بس ماحول بن گیا تو اگر اجازت دیں تو میں ادھر ہی منتقل ہو جاتا ہوں. وہ بات جو میں کرنا چاہتا تھا آخر تک وہ یہی ہے, ایک سربستہ عرض کر دیتا ہوں, کھولتا نہیں ہوں اس کو, اور وہ یہ ہے کہ سورہ کافرون ہمیں یہ بتاتی ہے اتحاد کرو. معیار یہ ہے اپنے اعتقاد سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹو, اور اس کو کنٹرول اور اس کو سامنے والے کو مہلت ہی نہ دو. اس کے ذہن میں یہ کبھی نہ آئے کہ میں اس کو اس کے حق سے نیچے لے آؤں گا, اپنے حق سے نیچے نہیں آنا. اور آخری بات جو ہے اس سورہ کافرون کا پیغام وہ یہ ہے, وہ ہے تبرہ. جس طرح عرض کیا سورہ توحید تولا, سورہ کافرون تبرہ. اور یہ نظام
عالم اور جہان بھی ایسے ہے، یعنی جہان کا نظام بھی تولا اور تبرہ پر ہے، مثبت اور منفی پر ہے. توجہ کیجئے گا، پورا جہان تکوین، پورا جہان تکوین. اور توحید کا نظام بھی اسی کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ. یہی ہے نا کلمہ اسلام، یہی ہے نا جس کو کلمہ طیبہ ہی کہا جاتا ہے. پہلے لا الہ ہے، پہلے تبرہ ہے، پھر الا اللہ ہے، پھر تولا ہے. مجھے نہیں بھولتا اپنے استاد بزرگوار کا جملہ، جناب آیت اللہ حسین مظاہری حافظہ اللہ. کئی سال درس اخلاق میں ان کی بارگاہ میں ہوتے تھے. ایک درس اخلاق ان کا تولا اور تبرہ پر تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا، یہ جملہ ان کا ہی ہے، میں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ ارشاد فرماتے تھے، یہ فروعات دین کی جو ترتیب ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخر پر ہم جا کر کہتے ہیں تولا اور تبرہ. وہ فرماتے ہیں یہ ترتیب معصوم نے تو بنائی نہیں ہے، ہم نے بنائی ہے. وہ فرماتے تھے آپ کی مرضی، وہ فرماتے تھے میرے نزدیک یہ ترتیب درست نہیں ہے. تو کس طرح ہونا چاہیے؟ وہ فرماتے تھے ہونا چاہیے تبرہ، تولا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. توجہ فرمائی. اب صحیح قبلہ وہ کیوں؟ وہ کہتے اسلام شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے. اسلام کا تعلق کہاں سے؟ لا الہ، پہلے باطل کو باطل کہو، پھر حق پہ سجدہ کرو، پھر الا اللہ ہے، پھر اس کو مانو. اب جو مان لیا ہے، اب عبادت بھی عبادت ہے، سجدہ بھی سجدہ ہے، اب آپ کا ہر عمل خیر ہے. اور اگر وہ پہلی دو چیزیں نہیں ہے، اگر باطل بھی دل میں ہو، ہزار خیر کرتے رہو، شر بنتی چلے جائے. اور اسی وجہ سے ہے کہ جس قلب میں مودت و ولایت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، وہ اپنی ہزاروں زندگیوں کی، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو ہے انبیاء کی زندگیاں جتنی عبادتیں لے کر آئے، اللہ منہ پہ مارے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تبرہ کے ذریعے سے ظرف پاک ہی نہیں تھا، تولا کے ذریعے سے اس میں طہارت ہی نہیں آئی تھی، یہ طاہر ہی نہیں ہوا تھا. جو عمل بھی کیا گیا خیر کی بجائے شر بنتا گیا، جنت کی بجائے جہنم بنتی گئی. یہ معیار ہے مودت اہل بیت کا. اور بالآخر حضرت رضا کا جملہ ہے، ہدیہ کر دوں، مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، مولا کی ذات پہ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. بھئی کمال ہے اسی تبرہ اور تولا کے اوپر، کمال جملہ ہے میرے مولا کا. ارشاد فرما رہے ہیں حضرت رضا علیہ السلام، فرماتے ہیں ان کمال الدین. موضوع دیکھیں، مبتدا دیکھیں، بڑی توجہ. ان کا اسم دیکھیں، ان کمال الدین، تحقیق دین کا کمال. دین کب کامل ہوا؟ الیوم اکملت لکم. دین میں رکھیے گا، اسی کو میرے مولا بتا رہے ہیں. ان کمال الدین ولایتنا. بھائی توجہ فرمائیے گا، ان کمال الدین ولایتنا والبراءۃ من اعدائنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو عربی سمجھ گئے ہو لطف اندوز ہو گئے ہو، دوسروں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. میرے رضا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تحقیق دین کا کمال یہ ہے کہ ہماری ولایت ہو، ہمارے دشمنوں سے برات. او بھائی کبھی یہ حق علیحدہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا ایسا کیا جائے. اور اتحاد کا معیار یہ ہو کہ ہم حق سے ہٹ جائے. یہ خلاف خدا بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے، خلاف سیرت رسول بھی ہے، خلاف دین بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے، خلاف شعور بھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں جو ایک عرفی طور پر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. دو باتیں میں لطف لوگے اگر آپ نے لے لیا تو دیکھو، ہمیں کہا گیا ہے کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا بولو نہ کہو کہ کہیں وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا نہ کہیں. اس کو ہم مانتے ہیں اور اسی پر ہی ہم عمل کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی ہم علل اعلان یہ کام نہیں کرتے. غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، یہ بات بڑی کریم ہے، یہ بڑی کریم ہے. یہ درست ہے کہ ہم علل اعلان دوسروں کے جو جن کو وہ مانتے ہیں
अलल एलान उनके नकाइस बयान न करें, ये ठीक है, लेकिन कभी इत्तेहाद का मेयार नहीं है कि जो बातिल है उनके हम मिंबर हक से फजाइल बयान करें। मैं आंखें बंद करता हूं, मेरी बात अगर पहुंच गई है तो। बात पहुंची है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उनके नकाइस बयान नहीं करते अलल एलान, ठीक है, वो मौला जानता है, वो खुद भी जानते हैं, तो जो है हम साहिबान की है नहीं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि मिंबर हो हुसैन का और फजाइल बयान किए जा रहा हूं हुसैन की मां के कातलों के। नहीं हो सकता, ये इत्तेहाद का मेयार नहीं है, ये इत्तेहाद का मेयार नहीं है। ये तवज्जो करो मेरी बात के ऊपर, ये इत्तेहाद का मेयार नहीं है। हक समझें, हक पर अमल करें और हक को माने, ये कहीं पर हक का मेयार नहीं है। बंदे नाचीज आपका अदना सा भाई एक तालिब इल्म हो, कोई एक आयत, कोई रिवायत, कोई ज़ईफ से ज़ईफ किसी अक्ल की किसी कसवटी पर ये आकर दिखाओ कि ऐसा मेयार बयान किया गया है। नहीं 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 नहीं। और किसी हमारे इमाम ने भी, ये गलत तौहीन की जाती है मेरे मौला की, किसी इमाम ने भी, खुसूसन मेरे मौला अली ने कभी भी उनके फजाइल नहीं पढ़े। जहां भी मौका मिला उनके बातिल का इजहार किया। खुतबा शख्सिया यही है ना, खुतबा शख्सिया मेरे मौला का है। मौका जो मिला तो उनके बुतलान को जाहिर किया, और जहां मौका मिला अपना हक बताया, अपनी मजलूमियत बताई, अपने फजाइल बताए। बस ये एक अर्ज है, जो भी जहां पर हैं खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इतना जरूर हम अर्ज करेंगे एक हौजे के, एक तालिब इल्म और जिम्मेदार होने के नाते से, कि इत्तेहाद का मेयार ये जरूर है, जिनको वो मानते हैं हम उनको बुरा भला नहीं कहते, लेकिन जिनको वो मानते हैं उनके फजाइल हमसे न पढ़वाओ। हाँ, ये बात हक है, इसको सोचो। और मुतासिफाना बहुत सारे हमारे कहा जाए अजीजों से, बाज़ उलमा से ये बड़ी इश्तिबाहात हुए हैं कि मिंबर हुसैन से कातिलीन बतूल के फजाइल पढ़े गए हैं। फजाइल नहीं पढ़े जा सकते हमसे। हाँ, चुप रहेंगे, खामोश भी हो सकते हैं, एक बात, उनके नकाइस भी अलल एलान बयान नहीं करेंगे, दूसरी बात। इसके अलावा हमसे जो मांगोगे फिर खून तो दे सकते हैं, रह नहीं सकते। ये हक की बात है, आप तक पहुंचा दिया। मुझे बताओ, बंदा उनको माफ कर दे जिन जालिमों ने 4 साल की बच्ची का भी खून निकाल दिया? ये बताओ। आज 5 सफर है, मोतबर किताबों में हुसैन के सीने के सुकून की शहादत है। ऐ काश आज हम सड़कों पे मातम करके कहते, बीबी तेरे दुरूं का बड़ा अरमान। ये हमें मौका नहीं मिला, बीबी माफ कर देना। उम्र ज्यादा से ज्यादा 4 साल बनती है इस मुअज़्ज़मा की। मोहब्बत इलाहिया, मोहब्बत इलाहिया, बड़ी तवज्जो करें। हुसैन मौला से इस बीबी और बच्ची के बारे में इतनी थी, जो कुछ मुझे शाजी मक्तल में मिला है ना उलमा, जो मुझे समझ आया है, अपना इस्तिंबात अर्ज कर रहा हूं, सुनना और रोगे। जितनी देर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर में होते थे और ये बच्ची होती थी, हुसैन मौला के सीने के अलावा कहीं नहीं होती। जिनको समझ आई है वो मातम करेगा। ये फकत सोने के वक्त सीने पे नहीं सोती थी, अक्सर अपने बाबा से सीने से लिपटी रहती थी। कभी कभी माँ की बारगाह में आती थी। इसका बिस्तर, इसका खेलना भी हुसैन था, इसका सोना भी हुसैन था।
بہت پیار تھا بچی کو وہ باپ سے اور باپ کو بچی سے، بڑا ہی پیار تھا، اور اس پیار کا بڑا عجیب امتحان ہوا۔ اتنا پیار تھا، کافی سارا مطالعہ کرنے کے بعد جو کچھ مجھے سمجھ آیا، جس طرح میں پڑھتا ہوں، میں پہلا جملہ مصائب کا اس بچی کا کہہ رہا ہوں، مجلسیں ختم ہوئی ہیں، اس جملے کو اوپر ہدیہ کر رہا ہوں۔ قسم بخدا پوری زندگی میں حسین مولا نے اس بچی کو اتنے بوسے نہیں دیے تھے باپ کی شہادت کے بعد جتنا قاتل نے تماچے دیے۔ ہر بندہ ایک مرتبہ تو یوں مارے نا، ہائے سکینہ، اس کی صورت مقدس پر اتنا باپ کا بوسہ نہیں آیا جتنا باپ کے قاتل نے اس کو مارا ہے، اور بڑا ہی مارا ہے۔ 10 محرم سے لے کر 5 صفر تک 25 دن اتنے تماچے مارے، مار کے مار دیا۔ بچی تماچے کھا کے مر گئی۔ ہر خیال ذہن سے نکالو، محنت کر رہا ہوں میں نے، آج 4تھی منزل سے تمہاری محنت کبھی نہیں کی، مصائب اس بچی کا ہے۔ ذہن سے خیال نکالو، ویسے روئے جیسے بیوی چاہتی ہے۔ مولا آپ کو نور معرفت دے، رونے والوں آزادارو، آنکھیں پر کھڑے ہو بیٹے، بیٹھ جاؤ، رو وہیں بیٹھ جہاں جس کی جگہ مل رہی ہے۔ بس یہ بچی کو باپ کے قاتل کے تماچے نے شہید کر دیا۔ سن لو کہ پہلا تماچا اس نے کب مارا؟ آؤ مل کر ماتم کرو تو میں سناتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، ایک ظالم کے بچے نے پہلا تماچا اس بچی کو حسین کے سامنے مارا۔ جب مقتل میں بابا کے سامنے آئی نا، اور یہ خون خنجر حسین کو مار رہا تھا، اب بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے، نرا رسول کا بیٹا ہے، اس نے حسین کے سامنے بچی کو تماچا مارا۔ ہمارا جتنی مشکل میں تھے، رو کر کہتے ہیں، ظالم حیا کر، اور باپ کے سامنے بیٹی کو نہیں مار۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سامنے، معاف کیجئے گا۔ اس وقت حسین نے کہا بیٹی چلی جاؤ۔ دوسرا تماچا سن لو گے؟ معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ دوسرا تماچا اس ظالم کے بچے نے اس وقت مارا جب شام غریبہ ہوئی ہے۔ اللہ پاک کی قسم، ایک ہاتھ سے اس نے تماچا مارا، دوسرے ہاتھ سے اس نے گوشت مارا۔ ایک طرف تماچا مارا، دوسری طرف سے گوشت مارا اترا۔ اب بچی زمین میں گری، خون بہنے لگا، اور رو کر کہتی ہے، چچا باپ تماچے کھا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اچھا اب سننا اس بچی کا پیار، جس نے باپ کے اس وحشی قاتل سے شاجی تماچے کھائے ہوں، اسے ڈر جانا چاہیے نا۔ مجھے قسم ہے جیسے میں نے پڑھا ہے 11 محرم کو پھر جو یہ بچی باپ کے لاش پہ آئی ہے نا، اور باپ کے لاشا سے لپٹی ہے، کون سا پتھر ہے جو پانی نہیں ہوگا؟ اور مولا سجاد نے کہا بابا کو چھوڑ دے، شمر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت اپنے بابا کے ایسے گلے کو لپٹ کے کہتی ہے، اب میں اس سے نہیں ڈرتی، اور میں بابا کے ساتھ مر جاؤں گی، اور میں بابا کو نہیں چھوڑوں گی۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ یہ بچی کا پیار تھا باپ سے، یہ بچی کا پیار تھا باپ سے۔ اچھا ایک اور پیار سناؤ آپ کو، بڑا روئیں گے آج۔ شب عاشور کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ حسین مولا نے اپنی شب عاشور کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اصحاب میں، خیام میں اور عبادت میں۔
اور ہر ایک کا اپنا حصہ تھا. جب مولا حسین اصحاب میں تھے، بیویاں خیام میں تھی. امام حسین خیموں میں آئے، اصحاب اپنے اپنے خیموں میں تھے. حضرت مصلی عبادت پہ آئے، ہر کوئی اپنی عبادت کر رہا تھا. مجھے مقتل کی قسم، جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے، اس بچی کا کوئی حصہ خاص نہیں تھا، مشترک تھا. جدھر حسین جاتے تھے بابا کی آبا کا دامن کھڑا ہوا تھا. حسین اصحاب میں آئے، بابا کے پیچھے آ کر بیٹھی رہی، رو کر دعا مانگتی رہی، اللہ یہ میرے بابے کو چھوڑ کر نہ جائے، خدایا میرا بابا اکیلا نہ ہو جائے، اللہ کرے یہ میرے بابا کو تنہا نہ چھوڑ. حسین خیمے میں جاتے ہیں، بچی ساتھ جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اسی راستے میں کبھی کبھی مولا حسین کا دامن چھوڑ کر ایک خیمے میں جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتی ہے. امام حسین نے پوچھا، میرے ساتھ ہے، مجھ سے محبت ہے، سکینہ اتنا بتا یہ خیمے میں کیا کرنے جاتی ہے؟ رو کر کہتی ہے، کیا کروں، نہ تیرے بغیر گزرتی ہے، نہ اصغر بھائی کے بغیر گزرتی ہے. بابا اس کی مٹھیاں بند ہے، بابا منہ کھلا ہوا ہے، بے زبانی میں کہتا ہے سکینہ پانی، اور مجھے پانی ملا. پیار کی حد، آخری منزل عبادت پہ حسین آئے، بچی ساتھ آ کر کھڑی رہی اور مولا نے کہا اب میں تیرے لیے کیا کروں؟ رو کر کہتی ہے، کیا مانگو گی؟ مجھے اپنے سینے پہ سلا. شب عاشور حسین نے بستر کی انتظار نہیں کی، کربلا کی ریت پر حسین سو گئے. بچی کو اٹھا کر سینے پہ سلایا اور وہ مشہور جملہ کہا، یا سکینۃ فاعلمی منک البکاء دہالی، بیٹی آج سو جا کل تماچے لگے گے، بیٹی آج سو جا کل تیرے دور اترے گے، بیٹی آج سو جا کل تو بلائے گی میں جواب نہیں دوں گا. یہ پیار سفر میں نہیں سنا سکتا. اس بچی نے کیسے سفر کیا، میں اتنا سارے جانتے ہو. 2 شخصیتیں تھیں جو کربلا سے لے کر شام تک بار بار اونٹ سے گری ہیں. اب میں پڑھوں تو تم رو. اونٹ سے گر، کیا بات، ایسے ہی ہے، یہی کہنا. گھوڑے سے نہیں، اونٹ سے گرے. گھوڑے سے مرد گرتے رہے، اونٹ سے بیویاں گرتی رہی. لیکن اس سفر میں یہ بہن بھائی گرتے رہے. ایک مولا سجاد گرتے رہے، دوسری بیوی سکینہ گرتی رہی. ہر ایک کے گرنے کے سبب پوچھو گے مجھ سے؟ اللہ پاک کی قسم، مولا سجاد اس لیے گر پڑتے تھے کہ بہت بیمار تھے، خود اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. قبلہ میں نے مقتل میں پڑھا ہے، جب کئی مرتبہ سجاد نہ بیٹھ سکے اور گر پڑے. یہ بچی بھی ایسے تھی، اس کو بھی تنہا اونٹ پہ بٹھایا اور تھوڑا سا اونٹ گرتا تھا، بابا بابا کر کے گر پڑتے تھے. کئی مرتبہ جو ہوا مجھے معاف کر دینا، اس بہن کو اس بھائی کو جدا جدا اونٹ پر ایسے باندھا جیسے سامان باندھا جاتا. اور رونے والوں، اتنی مشکل سے آئے یہ دونوں، جب شام پہنچے سجاد کا بھی خون تھا، سکینہ کے بدن سے بھی. اجرکم اللہ. آزاد کر کے باہر بیٹھو. آج بہت بڑی باب الحوائج کی شہادت ہے، بہت بڑی باب الحوائج کی شہادت ہے. تمہاری ساری حاجتیں پوری ہوں گی، دین کی، دنیا کی، معرفت کی، علم کی. مولا تمہیں علم دے، نور دے، معرفت دے، دنیا کی ہر حاجت تمہاری پوری کرے. میرے عزیزوں کا یہ سارے سامان، یہ بیت الزہرا والے عزیز جتنے بھی ہیں، یہ پوری کمیٹی، ان کا یہ مقبول اور منظور ہو. اور رونے والوں، اللہ پاک کی قسم، 2 بہن اور بھائی اس قافلے میں اور بھی تھے، وہ بھی مشکل میں آئے. بھائی نو کے سینہ پر تھا، بہن اونٹ کی پشت پر تھی. وہ بھی بڑا مشکل سفر تھا. کہنا آسان ہے نو کے نیزہ، کہنا آسان ہے اونٹ کی ننگی پشت اور زینب. مشکل میں وہ بھی آئے، لیکن آج مشکل ان کی سنانی ہے جو چھوٹے تھے. بڑی مشکل سے یہ سفر کیا. آ گئے شام میں، میں وہ سارا نہیں پڑھ سکتا. آ گئے شام میں.
شام کے دربار میں آ گئے. اس ملعون نے کہا, معاف کر دیجئے گا یہی جملہ کہہ دوں, چاہے آئے ہیں نا دربار میں, مولا سجاد کا جملہ میرا نہیں ہے, مولا سجاد فرماتے ہیں ہم دربار میں بھی آئے ہیں نا, رسی ایک تھی گلے ساتھ تھے. میری چھوٹی بہن کو انہوں نے کس کے باندھا ہوا تھا. میں شاہ جی مکتب والوں دلیل دینے لگا ہوں. موسیٰ شاہ جی, کریم جی, اپنا زیدی صاحب, قبلہ نقوی صاحب, جتنے بزرگ چھوٹے بڑے بیٹھے ہو, اس کے اوپر رونا تمہیں پتا ہے, میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا, لیکن مجھے بہت یہ ملاتی ہے. جب مولا سجاد واپس مدینے آئے نا, اور مدینے والوں نے حال پوچھا کیا ہوا, مولا حال سناتے ایک حال یہ فرمائے, وَصُوبِيَتِ النِّسَاءُ, ہماری بیویوں کو قیدی کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ تھا نا, اس میں سب بیویاں آ گئی, لیکن نہیں. پھر آگے جملہ ہے, وَصُوبِيَتِ أُخْتِي, میری بہن کو بھی قیدی بنا دیا گیا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے مولا نے جو بچی کو جدا ذکر کیا ہے, معلوم ہوتا ہے بچی کی قید کو اتنی مشکل تھی, جس نے سجاد کے جگر پہ نشتر چلا دیے تھے. وجہ کیا تھی, وہ بڑی بیویاں تھی, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ اتنی چھوٹی تھی, اس کے ہاتھ باندھتے تھے, پورا بدن جگر جاتا تھا. نہ گردن ہلا سکتی تھی, نہ بازو ہلا سکتی تھی, بابا کوئی سوائے دربار شام میں پہنچے, اس حالت میں کھڑے تھے. اس ملعون نے کہا, میں نے سنا ہے حسین کی ایک چھوٹی بچی بھی ہے جس سے حسین کو بڑا پیار تھا. جملہ نہیں, رونے کا بات سناتے ہیں نا وہ ملعون کے, یہ کون آئے ہوئے ہیں, ایک ایک کا سناتے تھے. اور کل میں عرض کر چکا ہوں, شام میں جب پہنچے فقط ہاشمی بیویاں تھی, اصحاب کی بیویاں پہلے لے جا جاتی تھی, فقط ہاشمی بیویاں تھی. قسم خدا, اس نے کہا حسین مولا کی ایک بیٹی ہے جس سے حسین کو بڑی محبت تھی. کہنے والے نے اشارہ کر کے کہا یہی بچی ہے جس سے حسین کو بڑی محبت تھی. اس نے کہا میں حسین کی بیٹی سے کلام کرنا چاہتا ہوں. بچی سامنے تھی, اس نے کلام کیا. اس نے ایک سوال کیا, یا بنت الحسین, حسین کی بیٹی. بیوی نے جواب دیا, لیکن اس ملعون تک پہنچا نہیں. اس ملعون نے سمجھا بیوی نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے دوسری مرتبہ کہا, بچی پھر بھی بولی, لیکن اس تک بات نہیں کی. اس ملعون نے سمجھا بچی نے مجھے جواب نہیں دیا. اس نے تیسری مرتبہ غصے میں آیا, جلاد کو کہتا یہ بچی کیوں نہیں بولتی, اب مجھے دیکھنا ماتم کرو گے. میں نے خود مکتب میں پڑھا ہے, جیسے پڑھا ویسے پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک کی قسم, جس ظالم کے بچے نے اپنا تازیانہ سنبھالا, اب جتنی بھی مجبور تھی نا, ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گردن میں حرکت دے کر کہتی ہے اشارے سے, سجاد ان کو پتا میرے گلے کی رسی بہت کسی ہے, وہ میرا سانس نہیں آتا, میں بولتی ہوں میری میں کہتی ہوں اجازت ملی, میرے مولا نے بچی کی رسی بھولی کی. اب اس نے کہا جا بنت الحسین بتا کیا ہوا. اللہ پاک کی قسم, یہ علماء کے لیے جملہ بیوی کا گھر میں رہ کر یاد کر کے رونے کا ہے. بڑا اچھا مطلب لکھا ہے اس سفر کو, السفرۃ الکرام الی الکوفۃ والشام. کتاب ہے, اس کو لو, کمال کیا ہے اس نے جس طرح ہر شہر کے مصائب کو لکھا ہے. اس میں میں نے یہ کتاب کو پڑھا, اس روایت میں پڑھا, اس جملے کو میں کر رہا ہوں. جب اس نے پوچھا نا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا, وہ حسین سے اتنی محبت کرتی تھی, بابا کے پاس کیا ہوا. یہ بڑا ظالمانہ سوال نہیں تھا. اس ظالم کے بچے کو پتا تھا جس باپ کو بچی سے اتنا پیار ہو, اور جس بچی کو اپنے بابا سے اتنا پیار ہو, اس کو کیا حال ہوگا. اس نے پھر بھی بچی کو سارے میں نے کہا تیرا کیا حال ہوا. دھیمی سی آواز میں, روتی ہوئی آواز میں کائنات کی مظلومیت کو نچوڑ کر بچی نے بیان کیا ہے. رو کر کہتی ہے یا یزید انی لاما انوم مونوزو کوتے آبی, جب سے میرا بابا مارا ہے مجھے نیند نہیں آئی, اور میں سوتی ہوں میرے کام جان رہا, میں سوتی ہوں ماتم نہیں آیا تجھے, میں سوتی ہوں میرے لوگ سارے درد کرتے ہیں, اور میں سوتی ہوں تیرے سپاہی مجھے مارتے ہیں اور مجھے سونے نہیں دیتے. یا حسین, یا حسین, یا حسین.
बीबी मौला खुदाया इसके साहब के सदके में उस पर्दे गैबत में खून रोने वाले का जल सबूत फरमा दे, वो जल्दी आ जाए, हमें मौला के साथ मिलकर इंतजाम लेने वाला हो। हम उस जालिम से पूछे कैसे तमाचा मारता रहा बीबी को। आ गई जिंदा आज तो मसहब फान का है ही नहीं। मैं आप रोज भी इतना रोना था, लेकिन आज शहादत है, मैं शहादत में भी पढ़ना चाहता हूँ, शहादत तक ही पढ़ूंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा। आ गए शाम के जिंदान में। रिवायत के मुताबिक यकुम सफर को शाम पहुंचे, शाम के दरमियान पहुंचे। 3 दिन लग गए बाजार अबूर करने। यार मातम के लिए आए हो, मैं तो जुमला दे रहा हूं आपको। शरीफों को 3 दिन लग गए बाजार अबूर करते, चौथे दिन बाजार की पेशी हुई। एक ही दिन दरबार के बाद जिंदान में जिंदा रही सकीना। अब सुन लिया है तुमने मैंने क्या कहा है। ज्यादा से ज्यादा यकुम से लेकर ज्यादा से ज्यादा यकुम सफर से लेकर 5 तक 5 ही तो दिन बनते हैं ना। शाम की गर्मी कोई इतनी तेज थी, हुसैन का खून 5 दिन में कुबला गया। ये जालिम थे, बस रोटी बाबा को थी, बाबा मुझे ले जा, बाबा मुझे ले जा। एक वक्त पर रोती रोती जो जमीन पर खाक पर सोई ना, खाम में हुसैन आए, रोकर कहते हैं आज तुझे मैं ले जाऊंगा। हुसैन ने खाम में प्यार किया, आज मैं तुझे ले जाऊंगा। खुश जो हुई ना बाबा ले जाएगा, नींद खुल गई। अब जो आंख खुली देखा है बाबा नहीं है। अल्लाह पाक की कसम ऐसे दौड़ी आए जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। रोक के दिए बाबा, कभी जिंदान की उस दीवार की तरफ तो कभी उस दीवार की तरफ। बीवियां उठ पड़ी है, हुसैन ने कहा सकीना कहा है बाबा, कहती है नहीं नहीं अभी मेरा बाबा ओ मेरा वादे का सच्चा बाबा, ओ मेरा बाबा अभी मुझे कहा मैं तुझे लाइटर लाऊंगा। बस बीवियों ने बख्तर ने बादल लिखा कोहराम मचाया, बच्ची के साथ बीवियों ने कोहराम मचाया। सबने कहा वाह हुसैना, वाह अच्छा में मौला का सर यजीद के पास था। कसम खुदा इधर से सकीना कहती थी अब बताओ, तश के हुसैन की आवाज आती थी लब्बैक या बुढ़ैया, मेरी सकीना, मेरी प्यारी बेटी। ये मालूम जाके क्या हुआ? कहा गया कि वहाँ हुसैन की बेटी है। कैसे चुप हो गई? ये सार लाया जाए। रोने वालों सार लिया गया, ऊपर रुमाल था, बच्ची को आकर दिया। रोकर कहती है ये क्या है? सज्जाद फरमाते हैं जिसको तूने मांगा था। ऐसे जो ऊपर से रुमाल हटाया, कहते ऐसे एक मरतबा बीबी सख्त में आ गई, कहता हुआ सर देख कर कहती है अभी हाजा अभी भाई मेरा बाबा, यही वो मेरा बाबा है जिसके सीने में बस होती थी। ले लिया सर तो बच्ची ने, जिंदान में आकर बैठ गई, बाबा से बात करने लगी। अल्लाह पाक की कसम ये सैयद मुझे किताब दे रहा था, पढ़ रहा था। बीबी ने क्या किया? अपने बाबा के सर को उठाया, सर को उठाकर अपने गले से लगाया। आओ जिस पर मैं रोया हूं मैं तुम्हें सुना रहा हूं। ऐसे गले से लगाया, हुसैन वाला का रुखसार सुनाते मेरे बीबी की सकीना के रुखसार से लगा। गोया कि मौला बीबी को देख रहे हैं। बीबी का मुंह अपने बाबा के कान पर पहुंचा, रोकर कहती है मेरा मेहरबान बाबा, मेरे बालों को देखना जहां तू आहिस्ता आहिस्ता हाथ प्यार का फेरता था, इन बालों से तेरे कातिल ने बड़े जोर से टकरा। रोकर कहती है मेरे रुखसार को देखना, यार बात नहीं आता तुझे, मेरे रुखसार को देखना। और तू बड़ी मोहब्बत से चूमता था, वो जालिम बड़े जोर से मारता था। जुमला एक है, रोकर कहती है कि किस्मत हमारी, मेरी दादी ज़हरा
صاحب زمان حضرت اللہ یہ سکینہ کا پرسہ ہے سید غیر سید جملہ ریاض القدس کا ٹکڑا یاد کر کے یہ زمانے حال ہوتا ہے سنا کرو اس ریاض القدس والے صاحب نے کیا لکھا ہے ایسے بابا کے چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے بابا مجھے دیکھ شب آب استخوانہ بابا میری ہڈیاں پانی ہو گئی بابا میری ہڈیاں پانی بابا مجھے نہیں بابا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اب میں رہنا نہیں چاہتی میری بیوی نے اپنے لب حسین مولا کے لبوں پر رکھے